بھٹی صاحب امریکی سفارت خانے کا الرٹ نامہ کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ آپ گلی میں چل رہے ہیں، کوئی آئے گا موبائل چھین لے گا، پرس چھین لے گا، موٹر سائیکل چھین لے گا. آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ واقعی ایسی صورتحال ہے جن سیکٹرز کا بتایا گیا ہے امریکی سفارت خانے کی طرف سے؟ تھوڑا بتایا گیا ہے، زیادہ صورتحال خراب ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ ایک تو اور بڑا خوبصورت بات ہو گئی ہے کہ یہ جو ٹویٹر کھیلتے ہیں نا، اوپر سے لے کر وزیر اعظم صاحب سے لے کر اپوزیشن، اس کے بعد سارا، تو اب ہمارے گورنمنٹ سرونٹس نے ٹویٹر کھیلنا شروع کر دیا. بھائی ٹویٹر ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر آف اسلام آباد آفس کا، بندے کا نہیں ہوتا کہ ڈپٹی کمشنر کون ہے. جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر ہے کون یہ نہیں میٹر کرتا. اسی طرح چیف کمشنر آفس کا ہونا چاہیے، اسی طرح چیئرمین سی ڈی اے کا ہونا چاہیے، اسی طرح آئی جی اسلام آباد کا ہونا چاہیے، نہ کہ ناموں کا کہ ارشاد بھٹی تو فلانا تو فلانا تو فلانا. اور پھر یہ ٹویٹر وہ ہے جہاں ان کو لائکس کی ضرورت ہوتی ہے، ری ٹویٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ چیزیں، یہ ایک عجیب و غریب و خوشامد کا نیا سلسلہ ہے. یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. پہلے تو آپ یہ اس بات پہ آ جائیں کہ ان کے یہ کہتے کیا ہیں. 20 لاکھ آبادی ہو گئی ہے اسلام آباد کی، بلکہ 21 کے قریب پہنچ گئی ہے. 4-5 لاکھ کا شہر تھا، اور 10,000 پولیس فورس ہے اس کی، اور 2500 اس میں آپریشنل ہے. 10,000 میں سے باقی سیکیورٹی، ٹریفک، اسپیشل برانچ. 22 تھانے، ایک وومن تھانہ، اور الحمدللہ 1861 کا ایکٹ ابھی بھی نافذ ہے. صوبوں میں اس سے بہتر انہوں نے کر لیا ہے. یہ عمران خان صاحب کا اپنا ہوم، یعنی ان کا گھر بھی ادھر ہے، ان کا دفتر بھی ادھر ہے، اور انہوں نے پولیس کو 4 چاند لگانے تھے، اور 1861 کا ہے. اچھا، اب یہ ایک طرف اسلام آباد پہلے چھوٹا سا ہوتا تھا، ایک طرف ٹیکسلا سے مل گیا ہے، دوسری طرف روات سے مل گیا ہے، تیسری طرف مری سے جا ملتا ہے، چوتھی طرف ہری پور سے ملتا ہے. 24 کلومیٹر کا جو اسلام آباد تھا، اب اس میں 110 غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، اور سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں، فٹ پاتھوں کا کوئی حال نہیں، درخت مسلسل کاٹے جا رہے ہیں، ہائی رائز بلڈنگ کی اجازت مل گئی ہے. پانی جو ہے وہ 600 فٹ نیچے چلا گیا ہے، سیوریج کا کوئی نظام نہیں، راول ڈیم گندا ہو چکا ہے. اور سب سے بڑا کہ 5000% جرائم بڑے ہیں. 5000%. ایف آئی آر سفارش پر ہوتی ہے. آپ یہ ماسک کا آج کل دور ہے، ماسک پہن کر چلی جائیں کسی تھانے میں اور کہیں کہ مجھے ایف آئی آر درج کرنی ہے تو لگ پتہ جائے گا آپ کو. ریڈ زون میں آپ دیکھیں کہ وہ جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب اور وہ خاتون ایم پی اے آبدہ راجہ، پیچھے فرینچ ایمبیسی، پٹرول پمپ، ادھر ساری ایمبیسی، سامنے فارن آفس، اور ادھر وہ خامد صاحب اترے ان کے ایم پی اے صاحب کے، اور انہوں نے آ کے تو پھینٹی لگائی، انہوں نے ہوائی فائرنگ کی. یہ ریڈ زون کی بات ہو رہی ہے، یہ حال ہو گیا ہے. اور کچی آبادیاں پھیلتی جا رہی ہیں، پیٹرولنگ نہیں ہے، ایمرجنسی کال پہ کوئی کچی آبادیاں پھیلتی جا رہی ہیں. قبضہ گروپ، نو ناٹ ایٹ آل، کچی آبادیاں پھیلتی جا رہی ہیں. قبضہ گروپ، جرائم پیشہ گینگ. قومی اسمبلی میں پتہ چلا ہے کہ پولیس والے سرپرست ہیں بھکاریوں کے. پورے ملک سے بھکاری لا کر گاڑیوں میں اسلام آباد کے سیکٹروں میں تقسیم کیا جاتا ہے. 11,000 پکڑے. اب اس میں سے مزے کی بات سنیں، 2,000 سے زائد مرد ہیں، 3,000 سے زائد عورتیں ہیں، 3,000 بچے ہیں. یہ جو اب ہم موٹر وے ثانیہ موٹر وے پہ رو رہے ہیں نا، اسلام آباد میں ایک بھکاری گینگ ہے، اور شاید اس میں 200 خواجہ سرابی ہیں. اسلام آباد میں ایک بھکاری گینگ ہے. 6 ماہ سے 1 سال کا بچہ 8 گھنٹوں کے لیے آپ کرائے پر لے سکتے ہیں. 1,000 روپے میں 8 گھنٹوں کے لیے بھیک مانگ کے بچہ واپس کر دیں. ان بھکاریوں، اور مزے کی بات سنیں، میں اور آپ تو پیچھے رہ گئے، ان بھکاریوں کے ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہیں. یہ مزے کی بات سنیں، کافی بھکاریوں کے ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہیں. اب مجھے ایک بات بتا دیں، ان حالات سے واقف نہیں ہے جی وزیر اعظم صاحب، ان کے وزراء، ان کی کابینہ، حکومت؟ ان حالات کا پتہ نہیں ہے، واقف نہیں ہے، یا کوئی توجہ ہی نہیں ہے؟ جو ہو رہا ہے ہونے دو. کیپٹل کا یہ حال ہے، پھر ہم کیا کریں کراچی کو، پھر ہم کیا کریں لاہور کو، پھر کیا کریں جو دیہاتوں گاؤں میں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اب اس کیپٹل کو آپ سمجھیں یہ منڈی بہاؤالدین ہے، سمجھیں یہ پنڈی بھٹیاں ہیں، سمجھیں یہ حافظ آباد ہے، یہ اسلام آباد نہیں رہا.
آپ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے گاڑیوں میں آتے ہیں یہ افغانی، یہ سارے لیفٹ رائٹ، ایک سائڈ پہ پنڈی، ایک درمیان میں سڑک، دوسری طرف سے اسلام آباد. اور یہ جو ہمارا یوتھ تھا جس کا ہم بڑے چرچا کرتے تھے کہ ہمارا یوتھ آدھی سے زیادہ آبادی نوجوانوں پہ، اب وہ جو ساتھ ساتھ تھا بوجھ بنتا جا رہا ہے. کیوں؟ بے روزگاری، بیکاری، سفوکیشن، فرسٹریشن، غصہ، بے انصافی، اس سارے نے ان ساروں کو بنا دیا ہے. اور وہ یہ جو مولانا صاحب کا دھرنا اور اس کے بعد باقی سارے جمع تفریق، انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا کمال کا شہر ہے، ادھر تو کیا جاتا، ہر کوئی اپنی حفاظت خود کرے. تو پھر کیسی پولیس، کیسا سسٹم، پھر کیسی اصلاحات؟ اس کا مطلب امریکی سفارت خانے جو الرٹ میں بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے بھٹی صاحب، وہ یہ کہ انہوں نے اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ جرائم کے بارے میں اطلاع دینے پر پولیس کا رد عمل یہ مت سوچئے گا کہ جلدی آئے گا، ان کا رد عمل مختلف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موٹر وے پولیس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے. جو پولیس کا رسپونڈ تھا جو اس عورت کے ساتھ ہوا، جتنی اس نے کالز کی، اس کو کوئی رسپونڈ نہیں دیا. اس کا مطلب ہے یہ سلسلے جو ہے نا وہ کافی دور تک جو ہے نا اب چلے گئے ہیں. کہیں پر بھی پولیس کوئی کام نہیں کر رہی ہے، پنجاب ہے، اسلام آباد ہے، کہیں پہ بھی ہے. موٹر وے تو آپ کی بڑی آئیڈیل پولیس تھی، موٹر وے تو آپ کا رول ماڈل پولیس تھی. موٹر وے تو آپ کا یہ بات بیسیکلی یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جب تک یہ جو ہمارے بڑے ہیں، بنی گالا کا آپ سن لیں، بنی گالا کا جو تھانہ ہے وہ قبضہ زمین پہ مبینہ طور پر ہے. بنی گالا کی سڑکوں پر لٹے جاتے ہیں لوگ، اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب امریکنز تو اپنے شہریوں کو بچا لیں گے، ہم کدھر جائیں؟ ہم کس کے پاس جائیں؟ آپ یقین کریں کوئی جائز شکایت کو نہیں سنتا، اور یہ سارے جھوٹے ہیں، سب جھوٹے، ایک دوسرے خوشامد. اچھا ایک دو شرطیں میں ہار چکا ہوں، آپ کو میں بتاؤں شرطیں کیا تھی. مجھے ورلڈ بینک کے 2-3 دوستوں نے کہا کہ اسلام آباد میں ہر چیز کا ریٹ مقرر ہے. میں نے کہا چھوڑو یار پرے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ پچھلے دوروں میں نہیں ہوا، آج ہوا ہے. اور میں نے کہا چھوڑو. انہوں نے میرے سامنے ٹیلی فون کر کے تو 2-3 CDA اسلام آباد پولیس باقی ساروں جگہوں پہ کہا کہ یہ لگے گا تو کتنا، یہ لگے گا کتنا، آگے سے ڈائریکٹ ڈیلنگ. تو ہر چیز کا ریٹ مقرر ہے. جی ہر سیٹ کا ریٹ مقرر ہے. جو آپ نے لگنا چاہتے ہیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، برا حال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب آپ میرٹ پہ نہیں رکھیں گے، جب آپ جزا سزا کا نظام نہیں ہوگا، یہ تو اس وقت تک نہیں ہوگا. پلیز اللہ کے نام پہ اس اسلام آباد کو بچا لیں. بالکل، جتنے مرضی افسر بدلیں پھر کوئی فرق نہیں پڑنے لگا جب تک آپ سسٹم کو نہیں بدلیں گے اور اصلاحات نہیں لے کے آئیں گے جس کے آپ دعوے نعرے لگا کر آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں.